یا رسول اللہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز میں یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اگر کسی کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طرح کیا گیا تو اس کو تکلیف پہنچے اور اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اگر وہ خرابی یا عیب میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خرابی، برائی یا عیب تیرے بھائی میں پایا جاتا ہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر نہیں پایا جاتا تو بہتان ہے، اس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اب ذرا ہم اپنی محفلوں اور مجلسوں پر نظر ڈالیں، کس قدر اس گناہ کا رواج ہو چکا ہے اور ہم دن رات اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، بات اس کے منہ پر کہو یا نہ کہو، ہر حالت میں غیبت ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اس کے سامنے اپنے فاسد خیالات بیان نہیں کرنے چاہیے ورنہ کفر کا خطرہ ہے۔ غیبت ایسا گناہ کبیرہ ہے جسے ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا، بہتان لگانا وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہ ہوگا۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ٹھیک سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی برے کاموں سے رک جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔